जी नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज ख़बरों से भरा दिन था और आने वाला दिन जो है वो भी ख़बरों से ही भरा दिन होगा, क्योंकि इमरान ख़ान तहरीक इंसाफ़ के जो रहनुमा हैं इस वक्त अडयाला जेल के अंदर हैं। पहली मर्तबा ख़ास तौर पे जेल जाने के बाद ये तहरीक इंसाफ़ उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए वो देखे जा सकेंगे। तो तहरीक इंसाफ इस हवाले से इस सारी सूरत हाल को अपने हवाले से ज़्यादातर खुशखबरी के अलावा कामयाबी की सूरत में भी देख रही है। साथ में ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत भी हुई है। 190 मिलियन पाउंड जो केस था इमरान खान के ऊपर, अलकादर ट्रस्ट भी कहा जाता है इसे, लेकिन ज़्यादातर 190 मिलियन पाउंड केस के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग जारी थी। तो आज इमरान खान को इस केस के अंदर ज़मानत भी मिली है, लेकिन ज़्यादातर केस इमरान खान के अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए, जो नेब तरामीम का बुनियादी तौर पे केस है, और नेब तरामीम केस के अंदर गुज़िश्ता दिनों समाअत थी, और समाअत के अंदर पहले तो ये हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में उनको तलब किया जाने की बात भी हुई। तो ज़्यादातर यही था कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को तलब किया जाए। लेकिन बाद में ये सूरत हाल पैदा हुई कि इमरान खान साहब अगर आएँगे, तो इमरान खान साहब के आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सूरत हाल पैदा होगी, ज़ाहिर है वो एक सियासी लीडर हैं, तो फिर उनके कारकुन भी आएँगे, वुकला भी आएँगे, मीडिया भी आएगी। लेकिन सवाल ये भी था कि आया कि इमरान खान साहब आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। लेकिन बाद में चीफ जस्टिस साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में आने के बजाय वीडियो लिंक के ज़रिए हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए प्रोसीडिंग में शामिल किया जाए। अगर शामिल नहीं किया गया तो फिर नताइज जो है वो भुगतना पड़ेंगे। तो अभी हुकूमत इस हवाले से कोशिश कर रही है कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान कल जो है 11:30 बजे अदालत में पेश हों। तो इस हवाले से जो पीटीआई है वो इंतज़ार कर रही है कि कल इमरान खान साहब को पहली मर्तबा जेल जाने के बाद देखा जा सकेगा, कम से कम वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो देखा जा सकेगा। लेकिन साथ में ये सूरत हाल भी है कि आया कि वो जब इमरान खान साहब को दिखाया जाएगा तो वो लाइव प्रोसीडिंग, यानी फिर टेलीविज़न चैनल जिस तरह जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो दिखाती है, तो क्या वो यूट्यूब पे कल की प्रोसीडिंग भी सुप्रीम कोर्ट दिखाने का ऐलान करेगी या इत्माम करेगी? और बाद में अगर ये सुप्रीम कोर्ट वीडियो जो है वो जारी करती है यूट्यूब पे, तो फिर क्या जितने भी चैनल हैं वो इसे चलाएँगे? यानी इमरान खान, वैसे इमरान खान का नाम भी लेना जो है ना वो बानी तहरीक इंसाफ के तौर पे लिया जाता है। तो अब इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए जब सुप्रीम कोर्ट में वो आएँगे, तो फिर वीडियो जो है यूट्यूब के ज़रिए वो फिर टेलीविज़न चैनल पे चलना अगर शुरू हुई, तो क्या पहले तो ये है कि इमरान खान साहब आ सकेंगे वीडियो लिंक पे भी या नहीं? दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो आए तो फिर क्या चीफ जस्टिस साहब ये अहकामात सुबह को देंगे कि ये नशरियात जो है वो लाइव यूट्यूब पे दिखाई जाए? और फिर तीसरा मरहला ये होगा कि क्या टेलीविज़न चैनल जो है वो इमरान खान साहब की ये प्रोसीडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चलाएँगे या नहीं चलाएँगे? ये तो सब हम देखेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो चीफ जस्टिस, वैसे तो चीफ जस्टिस साहब आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक इंसाफ वालों की, तो वो चीफ जस्टिस चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों आमिर फारूक साहब, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हों काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके हवाले से तहरीक इंसाफ का जो ओपिनियन है वो तहफ़्फ़ुज़ात से भरा हुआ है। लेकिन ये जो आज यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत दी है, और इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का जो अमल है वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बदौलत ही हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल है। लेकिन हमने जब कौमी असम्बली में देखा, वहाँ पे ज़ैन कुरैशी साहब खिताब कर रहे थे कौमी असम्बली के अंदर, तो वो भी यही बात कर रहे थे। फिर हमने रऊफ़ हसन साहब को सुना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो भी यही बात कर रहे थे। और बैरिस्टर गौहर ने भी बात की है। तो जो तमाम तर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रात से अडियाला जेल के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं,
وہ تبدیل کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ سیکیورٹی الرٹ بھی جاری کیا ہوا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش نہ کیا جائے۔ اب یہ زین قریشی، رؤف حسن اور باقی جتنے بھی تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سب کا اوپینین یہ ہے کہ حکومت جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ سیکیورٹی کا معاملہ بتا کے اور عمران خان صاحب کو پیش نہ کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ تو اس حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں، یعنی فزیکلی تو سپریم کورٹ میں نہیں پیش کیا جا رہا، سیکیورٹی کا اس میں معاملہ کہاں آ گیا، ویڈیو لنک کے ذریعے ہے، اور ویڈیو لنک جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ویڈیو لنک کا بندوبست کیا جائے۔ تو بہرحال یہ صورتحال دیکھی جائے گی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کل ویڈیو لنک کے ذریعے اگر پیش ہوں گے تو وہ عمران خان صاحب اپنا موقف کس حوالے سے دیں گے۔ تو یہ صورتحال تو ہے، لیکن آج قومی اسمبلی کے اندر بھی بڑا جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب نے آج تحریک انصاف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور تحریک انصاف کو یہ یاد دلایا کہ عمر ایوب صاحب خطاب کرتے ہیں تو وہ تو آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن بات کرنے کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، یعنی پاؤں پکڑنے کی بات آتی ہے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑے جاتے ہیں، بات کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات آتی ہے، سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف وہ آئین کی بات کرتے ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں، جس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہوا، ڈائز کا گھیرا ہوا، تحریک انصاف کے لوگوں نے بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کے دوران سخت قسم کے نعرے لگائے اور کوشش کی کہ بلاول بھٹو صاحب کو خطاب کرنے سے روکا جائے، ڈسٹرب کیا جائے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے خطاب اپنا مکمل کیا۔ تو اس پہ بیرسٹر گوہر نے باہر جا کے یہ کہا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے ہیں، تو صبح یعنی کل جو ہے وہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے خطاب کیا اور وہ بھرپور خطاب تھا، تحریک انصاف پہ مکمل طور پہ جس کو کہا جائے کہ ایک سیاسی حملہ جسے کہا جائے، وہ سیاسی حملے کی سی صورتحال پیدا کی تھی۔ تو ایک ایسی صورتحال بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے جب پیدا ہوئی تو قومی اسمبلی کے اندر اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ بھی ادھر تھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور مراد علی شاہ کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، تو مراد علی شاہ صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، ترقیاتی جو معاملات ہیں، تو وہاں پہ اویس لغاری صاحب بھی موجود تھے، احسن جو اقبال صاحب بھی موجود تھے، وفاقی وزراء جو اویس لغاری صاحب ہیں وہ وابڈا کے یعنی پانی و بجلی کے وزیر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بجلی کے معاملات بھی ہوں گے، باقی معاملات بھی ہوں گے، لیکن جو کے پی کے کی صورتحال ہے وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے دھمکی دے دی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کے پی کے اندر صورتحال جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، تو پھر کل جو ہے میں خود ٹیک اوور کر لوں گا، اور پھر ٹیک اوور کا مقصد ہے کہ بجلی کے نظام پہ، اور پھر شیڈول جو ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وہ میں خود دوں گا۔ یہ سنیے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں واضح طور پہ پیغام دے رہا ہوں منسٹر پاور کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ آپ نے پختونخوا میں شروع کی ہوئی ہے، آپ سے بار بار اس پہ بات ہو رہی ہے، آپ کو بار بار میں ایک بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں، لیکن آپ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شرافت کی زبان میں بات کرے تو آپ اس کو کمزوری سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ نہ ہم کمزور ہیں، اور میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، کو چیز سے ابھی میری بات ہوئی ہے، جہاں پر 22 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اگر وہاں 5 سے 6 گھنٹے کا ریلیف نہ ملا، آج رات تک شیڈیول نہ جاری ہوا، اور جہاں 16 گھنٹے ہے وہاں 12 گھنٹے نہ ہوا، اور اسی طرح جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے اس پہ کمی نہ آئی، تو میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ کل میں پیسکو چیف کے آفس خود جاؤں گا، اور پھر میں خود بیٹھ کے وہاں سے شیڈیول بناؤں گا، اور پھر اگر پیسکو چیف یہاں مجھ سے یہاں پہ رہے گا کے پی میں، تو وہ پھر میرے شیڈیول کے مطابق چلے گا۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیسے کٹوتی کر لو، میرے پیسے کٹوتی کر کے، جو آپ میرے لوگوں کو چور کہتے ہیں اسے کہنے کے بجائے کٹوتی کر کے میرے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ جو ہے کل تک کی مہلت دیتے ہیں، اگر کل تک یہ معاملات طے نہیں ہوئے تو پھر سن لیا آپ نے کہ وہ کیا کریں گے۔
تو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب کی ویسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے تو ملاقات ہو چکی تھی اس سے پہلے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی گئے تھے، پھر مختلف میٹنگز میں وہ شریک بھی ہوتے تھے اور مل جل کے کام کرنے کی ایک صورتحال پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن آج کی یہ جو دھمکی ہے خاص طور پہ، اسے لگتا ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان جو ہے معاملات کچھ زیادہ ٹھیک نظر نہیں آتے آنے والے دنوں میں بھی۔ لیکن علی امین گنڈاپور نے فیصل کریم کنڈی جو کہ گورنر کے پی کے ہیں، ان کے ساتھ بھی محاذ آرائی کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم پھر گورنر ہاؤس کے پی کے اندر جو ہے اس پہ بھی پھر کنٹرول لے لیں یا پھر گاڑی بند کر لیں، گاڑی کا پیٹرول بند کر لیں۔ تو وزیر اعلیٰ اس طرح باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور فیصل کریم کنڈی نے کہا تھا کہ پھر آپ آ کر دکھائیں تو ہم پھر دیکھ لیں گے بہرحال۔ لیکن آج جو صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ صورتحال ہے کہ پی کے حکومت نے اسلام آباد کے اندر جو کے پی کے ہاؤس ہوتا ہے اور کے پی کے ہاؤس کے اندر جو گورنر کی رہائش گاہ ہوتی ہے، وہ رہائش گاہ گورنر کی ختم کر دی ہے۔ تو ایک حوالے سے ایسا ہی سمجھیں کہ گورنر ہاؤس جو ہے بہرحال انہوں نے پہلے تو جب وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا جیسے ہی حکومت آئے گی تو وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے اور وہ پھر عوامی ایک ہاؤس ہو جائے گا، سارے لوگ وہاں پہ آ کر وزٹ کریں گے۔ لیکن بہرحال وہ ایک پرانا نظریہ ہو گیا، پرانا ایک بیانیہ ہوگا۔ لیکن تازی صورتحال یہ ہے کہ کے پی کے ہاؤس اسلام آباد کے اندر جو گورنر ہاؤس کہہ لیں، گورنر کی رہائش گاہ کہہ لیں، ان کے حوالے سے کے پی کے حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے وزراء جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے رہیں گے اور ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو رہائش کی ضرورت ہو تو آپ سندھ ہاؤس جا کے رہیں۔ اب سندھ ہاؤس میں گورنر کے پی کے جو ہے وہ وہاں جا کے کیوں رہیں؟ ویسے تو سندھ ہاؤس میں آ سکتے ہیں، لیکن تاثر جو ہے وہ یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ فیصل کریم کنڈی جو ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ سندھ میں ہے، تو پھر وہ جا کے سندھ ہاؤس میں جا کے اپنا بندوبست کرے۔ تو یہ جو محاذ آ رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی، یہ صورتحال کو کہاں لے کر جائے گی، یہ صورتحال جو ہے آنے والے دنوں میں زیادہ تر سامنے آئے گی اور سمجھ میں بھی آئے گی۔